نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے 3 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 سحری کے فضائل، اور نمبر 2 اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق، اور نمبر 3 سحری میں چند بے اعتدالیاں۔ محترم سامعین، سحری کھانا رمضان المبارک کا ایک عظیم اور مبارک عمل ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے فضائل سے واقف ہیں۔ احادیث میں سحری کھانے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری میں کھانا کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانا برکت والا عمل ہے۔ اور نمبر 2 سنن نسائی کے اندر روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فإنها برکۃ اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوہ، کہ سحری کھانا ایسا مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا کیا، فلا تدعوہ، اس کو نہ چھوڑا کرو۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یصوم فلیتسحر ولو بشیء، کہ جو شخص روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سحری میں کچھ نہ کچھ ضرور کھا لے۔ اور اسی طرح اور نمبر 4 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ تعالی سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان احادیث کو اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سحری کھانا ایک ایسا مبارک عمل ہے جو انسان کے لیے برکت کا سبب بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا سبب بھی ہے۔ اور دوسری چیز، اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہی سحری ہے، کہ اہل اسلام جب روزے رکھتے ہیں تو وہ سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سحری کھانا اتنا مبارک عمل ہے، اس لیے انسان اپنی غفلت اور لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے سحری کھانا ترک نہ کرے۔ تیسری بات، سحری میں چند بے اعتدالیاں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، یہ تہجد کا وقت، استغفار اور دعا کا وقت، نماز اور تلاوت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سارا وقت ہی سحری کھانے میں خرچ کر دے۔ ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ سارا وقت سحری کھانے میں ہی خرچ کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دعا کا، استغفار کا اور تہجد کا وقت ہے، تو ان امور کو بھی کرنا ہے اور سحری کو بھی ہم نے کھانا ہے۔ اور دوسری کوتاہی ہم یہ کرتے ہیں کہ سحری میں ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، معدے میں جلن اور تیزابیت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ سحری کھائیں، سحری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا کھا لے کہ انسان سے برداشت نہ ہو، بلکہ مناسب مقدار میں انسان کو کھانا چاہیے۔ اسی طرح تیسری ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کھانا روزے رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے نیند نہیں کھلتی، سحری نہیں کھا سکتے، تو وہ اسی نیت سے پھر روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سحری تو کھائی نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سحری کھانا مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ سحری کھانا روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکا تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھی ہم سے غفلت اور کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے اور پھر فجر کی نماز ہی ہم سے قضا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس سحری کا کیا فائدہ کہ انسان کی فرض نماز ہی انسان سے قضا ہو جائے، کہ ایک فرض کو تو پورا کیا
لیکن دوسرا فرض ہم سے قضا ہو گیا، نہیں، بلکہ سحری کھائیں اور سحری کھانے کے بعد سونے کی بجائے ذکر و اذکار، تلاوت اور نماز کے اندر انسان کو مشغول رہنا چاہیے، اور نماز فجر اور اسی طرح دیگر عبادات کو کر کے فارغ ہو کے پھر انسان کو سونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔